علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ بیمار جب ہوئے تو حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ علی بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا ہمارا بھائی بیمار ہو گیا ہے، پتہ کرنے چلیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ عثمان غنی بھی آ گئے۔ آپ آہستہ بھی سنائیں گے تو میرا کوئی زور نہیں ہے۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب۔ سوشل میڈیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن سمجھداری کا اظہار کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولیے ذرا۔ سنیے سنیے، علی بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے فاروق اعظم، عثمان غنی پتہ کرنے چلے؟ کہا جی چلے، پتہ کرنے چلے۔ یار جو بیمار ہوا ہے تو یار کا پتہ تو کرنا چاہیے نا۔ اب یہ تینوں ہستیاں کاشانہ علی پر، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بنفس نفیس دروازہ کھولا۔ لکھنے والے علامہ اسماعیل حق کی تفسیر کا نام روح البیان کی 4 جلد سورہ رات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے، اور میں پڑھی ہوئی بات کرنے کا عادی ہوں۔ اوکے جناب، مولا مرتضیٰ نے دروازہ کھولا، سامنے اپنے تینوں یار ابو بکر صدیق، عتیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے مسکرائے۔ راوی کہتے ہیں آدھی بیماری تو حضرت علی کی دور ہو گئی ویسے ہی۔ اللہ اللہ اکبر، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے، بیماری گئی، آدھی بیماری تو ویسے ہی چلی گئی اور بہتر طبیعت میں بہتری آ گئی۔ جیسے ان کو دیکھا سلام دعا کے بعد فوراً ان کو اپنے اندر گھر لے گئے۔ میں نے کہا دشمنوں کو کوئی اپنے گھر نہیں لے جاتا، سبحان اللہ، دشمنوں کو کوئی اپنے گھر نہیں لے جاتا۔ مولا مرتضیٰ اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو کہا بیٹھیے، تینوں کو بٹھایا، اندر گئے، پوچھا ان کی ضیافت کے لیے، اتنے عظیم مہمان ہیں، ان کی ضیافت کے لیے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اندر سے بتایا گیا ہاں ہے تو صحیح، لیکن تھوڑا سا شہد ہے جو ایک بندے کو کفایت کرے گا، وہ 3 ہیں اور چوتھے آپ ہیں۔ فرمایا بے تکلفانہ انداز یہی تو ہوتا ہے، جو گھر میں رکھا ہے دے دیجئے، یہ یار ناراض ہونے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ شہد ایک سفید چمکدار نورانی برتن میں وہ شہد تھا، وہ لیا اور دیکھا تو اس میں بال بھی پڑا ہوا ہے، ایک بال سیاہ بال، وہ بال بھی باریک سا پڑا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے نکالنے کی بھی کوشش نہ کی، اجرت میں تھے نا، ویسے ہی لائے اور آ کر مہمانوں کے سامنے رکھا، کہا کھائیے۔ مہمان نوازی سے جو لوگ کتراتے ہیں نا، ان کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جو پکائے مہمان کے سامنے رکھ دو تو مہمان ناراض ہوتا ہے، ہماری عزت نہیں کی، ہمارا اکرام نہیں کیا۔ اب بندے کے گھر میں گیس بھی نہیں ہے، اگر گیس ہے تو پیسے نہیں ہیں، اور مہمان آ گئے ہیں اور یہی پکا ہوا رکھتا ہے تو وہ بے عزتی ہوتی ہے۔ اب اس کو بتائیے، مہمان جو رحمت ہوتا ہے اس کے لیے تو زحمت بن گیا نا، اس کے لیے تو زحمت بن گیا نا، مہمان تو رحمت ہوتا ہے، جیب اجازت نہیں دے رہی۔ اور چائے پکانے کے لیے گھر میں کہا گیس بھی نہیں، سلنڈر بھی ختم ہو گیا ہے، اور رات عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، 9-10 بجے کا ٹائم ہے۔ اب اس نے نہ چائے پوچھی نہ پانی پوچھا، بوتل وہ پلا نہیں سکتا، سردیوں کے دن ہے، چائے پک نہیں سکتی، بازار میں جانے کے لیے بچہ کوئی ہے نہیں۔ اب برداشت کیجئے، برداشت کیجئے، ان خلفاء کی بات پر عمل کیجئے۔ جو تھا لا کے رکھ دیا، کہا یہی ہے، تینوں مسکرائے، کہا علی یہ تو بڑا اعلیٰ ہے، اچھا کھائیے، اس کو تناول فرمائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق عتیق نے کہا اس کے کھانے سے پہلے تھوڑی سی محفل نہ ہو جائے؟ اب ہم بھی تو کہتے ہیں نا، دیگ پکی ہے چلو یار تھوڑی محفل ہو جائے، شیرینی لائے تھوڑی محفل ہو جائے، لنگر پکایا تھوڑی محفل ہو جائے، کوئی نعت ہو جائے، تلاوت ہو جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھوڑی محفل نہ کر لیں؟ آپ ذرا آہستہ بول لیں، مہربانی، تھوڑی محفل نہ کر لیں؟ ہو جائے محفل۔
اچھا جی، محفل ہونے شروع ہو گئی. ابو بکر صدیق نے کہا خطاب ہم چاروں نے کرنا ہے. اب خطاب کا موضوع کیا ہوگا؟ صدیق اکبر نے موضوع دیا جناب. موضوع یہ برتن، علی کا برتن موضوع ہے، شہد موضوع ہے، اور اس میں ڈلا ہوا بال موضوع ہے. ان تینوں چیزوں پہ کلام کرنا، کرو کلام. اور بھائی دشمن کے برتنوں پہ کلام نہیں ہوتا، تعریف نہیں ہوتی. سنو، اب تینوں نے متفقہ طور پہ کہا آپ ہمارے سے عزت میں زیادہ ہیں، احترام میں زیادہ ہیں، سردار ہیں، آپ کلام آغاز کیجئے، پہلے آپ کلام کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق نے علی کے برتن پر، علی کے شہد پر، علی کے وہ شہد میں بال پر کلام کیا. کمال کی بات ہے اور وقت بھی سمٹ رہا ہے ہمارا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ جو برتن چمک رہا ہے نا، چمک رہا ہے، اللہ کا دین اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے. اللہ اکبر. ہر بات پہ اونچی آواز آئے گی تو دل باغ باغ ہو جائے گا. دوسری بات کہا اللہ کا ذکر شہد سے بھی میٹھا. یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے. کہا شریعت بال سے بھی باریک. صدیق اکبر کا خطاب ہو گیا. اب کہا عمر تم خطاب کرو. فاروق اعظم کا خطاب علامہ اسماعیل حقی نے لکھا. فاروق اعظم نے کہا اللہ کی جنت اس برتن سے بھی زیادہ نورانی. جنت کی نعمتیں اس شہد سے بھی میٹھی. پل صراط بال سے بھی باریک. حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ شریعت بال سے باریک. انہوں نے کہا پل صراط بال سے بھی باریک. اگلی بات اب خطاب ہونا ہے حضرت عثمان غنی کا. آپ خطاب کیجئے. فرمایا سنو سنو، اللہ کا قرآن اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے. اللہ، اس کی تلاوت شہد سے بھی میٹھی، اس کی تفسیر بال سے بھی باریک. اب صدارتی خطبہ ہونا ہے جناب. جو میزبان ہوتا ہے نا وہ آخر میں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور آخر میں کلمات بھی کہتا ہے. آپ کا آنا مبارک، شکریہ آپ نے وقت دیا، یہ جملے کہتا ہے نا. اب تینوں نے کہا علی اب آپ کی باری ہے، آپ بھی خطاب کریں. موضوع آپ کا برتن ہے، موضوع شہد ہے، موضوع شہد میں بال ہے، آپ کلام کیجئے. اب مولا مرتضیٰ نے کلام کیا. کہا اب وہ جو کلام ہے نا، اختتامی جملے پڑھ رہا ہوں، کمال کے جملے. مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے. اب علی نے خطاب کیا میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے. فرمایا میرے گھر میں آنے والے مہمان اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے. اللہ، یعنی ابو بکر بھی نورانی ہے، عمر بھی نورانی ہے، عثمان بھی نورانی، صاف شفاف. میرے گھر میں آنے والے مہمان اس برتن سے بھی زیادہ اجلے ہیں. سبحان اللہ، زیادہ نورانی ہے. اور اگلی بات سن کر جو بندہ آہستہ بولے گا نا، کم از کم قاری محمد رمضان اتاری کو دکھ ضرور ہوگا. کہ میرے گھر میں آنے والے مہمان اس برتن سے بھی زیادہ نورانی، ان کا کلام شہد سے بھی میٹھا. اور اگلی بات سننے کے بعد بھی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر. فرمایا ان کا دل بال سے بھی زیادہ نازک ہے. اللہ، کا ان کے دل کو توڑنا نہیں ہے تم نے، ہے تو یہ مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے. اس عنوان پر ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی.